أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر سفر کی نمازوں سے متعلق حکم اور احکامات بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصروا من الصلاة کہ تم نماز کو قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تم کو اس بات کا خوف ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس سے پہلی آیت کے اندر ہجرت کا ذکر تھا اور ساتھ ساتھ جہاد کا بھی ذکر تھا. اور ہجرت اور جہاد کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر میں نماز کے اندر قصر کرنا ہوتا ہے. سفر کے اندر نماز قصر ہو جاتی ہے یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. فجر چونکہ 2 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے اور مغرب 3 رکعت ہے تو وہ 3 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے. اور ظہر عصر اور عشاء چونکہ 4 رکعت ہیں ان کو آدھا کر کے قصر کر کے 2 رکعت کر کے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب اگر کوئی مقیم امام کے پیچھے مسافر آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پوری 4 رکعت پڑھے. اور اگر کوئی مقیم لوگ ہیں وہ کسی مسافر کو امام بنا لیں تو مسافر امام اپنی 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی پڑھے گا یعنی 2 رکعت پڑھائے گا. اور جتنے مقیم لوگ ہیں جو علاقے والے ہیں علاقہ مکین ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعت پوری کریں گے. سفر کے لیے شرعی مقدار کیا ہے؟ انسان مسافر کب شمار ہوتا ہے؟ ہر سفر ایسا نہیں ہے کہ ہر سفر میں انسان کہیں پر بھی جا رہا ہے. مثال کے طور پر یہاں سے ٹاور جا رہا ہے, کوکرا بار جا رہا ہے, ملیر جا رہا ہے یا کراچی میں ہی کہیں دور دراز علاقے میں جاتا ہے تو مسافر ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. جو آدمی شرعی اعتبار سے 3 منزلیں طے کرتا ہے, ایک منزل 16 میل کی ہے تو اس اعتبار سے وہ اگر 48 میل سفر کا ارادہ رکھتا ہے یا اس سے زیادہ کا, جو فی زمانہ کے اعتبار سے 88 کلومیٹر سے زیادہ یا 88 کلومیٹر کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی جب اپنے گھر سے نکل جائے گا, اپنی بستی سے نکل جائے گا اور اپنے شہر سے نکل لیا. مثال کے طور پر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی والا اگر حیدرآباد جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ آدمی شہر کراچی کے گیٹ سے نکلنے پر مسافر شمار ہوگا. اگرچہ وہ 1 دن کے لیے گیا ہو, 24 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے, 2 دن کے لیے جا رہا ہے تو وہ راستے میں مسافر ہے.
وہاں جا کر کے ایک دن رہتا ہے تو بھی مسافر ہے، وہاں سے واپسی سفر کرتا ہے تو بھی مسافر ہے، ایسے آدمی پر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہے۔ تو یہ بات اہم ترین مسئلہ جو یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ جب ہم ارادہ رکھ چکے ہیں یہاں سے نکلنے کا تو بس اپنے شہر سے نکلنے پر آپ مسافر ہو جائیں گے، اپنے شہر سے نکل گئے آپ مسافر ہیں۔ اب یہاں سے حیدرآباد کا سفر تقریباً 150 کلومیٹر ہے، اب یہ سفر 2 گھنٹے میں بھی طے ہو جاتا ہے، گھنٹے میں بھی طے ہو جاتا ہے، گیٹ سے گیٹ 1 گھنٹے میں لگتا ہے آرام سے، جو روڈ بن گیا اب 1 گھنٹے میں گیٹ ٹو گیٹ انسان پہنچ جاتا ہے اپنی گاڑی ہو، تو اتنا لمبا سفر بھی نہیں رہا۔ مگر چونکہ شریعت میں یہ آدمی مسافر ہے، کیونکہ یہ 48 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے، تو ایسا آدمی مسافر کہلائے گا، اور اس کا سفر شروع ہو جائے گا شہر کراچی سے نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ آدمی مسافر ہو جائے گا اور اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شہر میں جا کر کے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے، اپنے شہر سے تو نکل گیا، کسی بھی جگہ جا کر کے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے، تو ایسا آدمی وہاں پر پوری نمازیں پڑھے گا، وہاں پر قصر نہیں کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 نہیں پڑھے گا، پھر 4 پڑھے گا۔ 15 دن کی نیت اگر ہے یا اس سے زیادہ کی، اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے، چاہے وہ 12 دن ہو، چاہے وہ 13 دن ہو، چاہے وہ 14 دن ہو، تب بھی وہ آدمی مسافر ہے اور قصر والی نماز پڑھ لے گا۔ سنتوں کا حکم یہ ہے، دوران سفر اگر جلدی نہ ہو یا گاڑی چھوٹنے کا خوف نہ ہو تو پھر سنتیں پڑھیں، اور اگر راستے میں جلدی ہے، گاڑی کے چھوٹنے کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ گاڑی نکل جائے گی، تو پھر اس حالت میں سنتوں کو چھوڑ دیں۔ مگر اس حالت میں بھی دوران سفر بھی عشاء کی وتر نہیں چھوڑ سکتا اور فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حالت سفر کے اندر ان دونوں چیزوں کا پڑھنا فرض نماز کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اور اگر آپ دوران سفر اپنی گاڑی میں رہیں تو پھر آپ کے لیے حکم ہے، کیونکہ آپ کو اپنی گاڑی ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی زیادہ جلد بازی نہیں ہے، آپ کو جلدی نہیں کرنا ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہیں اپنی گاڑی میں، تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ آدمی اپنی نمازوں کے اندر سنتیں شامل کرے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں 2 رکعت نماز ظہر پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور عصر کی 2 رکعتیں آپ کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، اور مغرب کی سفر اور حضر میں 3 رکعت نماز پڑھی، اور ان میں سفر اور حضر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ دن کے وتر ہیں، اور ان کے بعد یعنی مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ دوران سفر اللہ کے رسول کا معمول ہے کہ ظہر کی سنتیں بھی پڑھی، مغرب کی سنتیں بھی پڑھی۔ تو یہ اہتمام ہے، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ سفر میں بھی اگر آپ کو جلد بازی نہ ہو تو پھر آپ سنتوں کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سفر میں سنتیں چھوڑتے چلے جائیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتیں ہیں اور آپ کا معمول ہے کہ سفر میں آپ نے سنتیں پڑھی ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ سفر میں سنتیں پڑھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 دن سفر میں رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد 2 رکعتیں چھوڑی۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں پڑھنا مشہور ہے، یعنی کہ فجر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج ڈھلنے کے بعد بھی نماز کا اہتمام فرمایا، 2 رکعت نوافل پڑھی یا سنتیں پڑھی۔ مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ کے رسول کا معمول رہا ہے کہ سنتیں سفر میں آپ نے نہیں چھوڑی۔ آیت کے اندر تھا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ دشمن کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔
یعنی تم سے جنگ کریں گے، تمہیں قتال کریں گے، تمہیں ماریں گے، تو اس خوف سے تم جب زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کر لیا کرو۔ تو یہ جب یہ آیت، اس آیت کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں سفر کرے کہ اس کو دشمن کا خوف ہو تو پھر وہ نماز میں قصر کرے۔ آیت کا ظاہری مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ ایسی حالت میں سفر کر رہے ہوں کہ آپ کو دشمن کا خوف ہے تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیں، 2 کو 4 کو 2 کر لیں، کہ اس وقت حکم نازل ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ تو حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس سے متعلق سوال کیا، یہ تو خوف کی حالت کی نماز کا حکم ہے، اب تو امن و امان ہے، ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی خوف نہیں ہے دشمن کا، امن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو اب یہ حکم باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال عرض کیا تھا کہ رسول اللہ امان ہو گیا، امن ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ حکم تو دشمن کے فتنے میں ڈالنے کا حکم معلوم ہوتا ہے اور وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اب امن و امان میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم پر صدقہ کیا ہے، یہ جو حکم ہے کہ تم سفر میں نماز کو قصر کر لیا کرو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صدقہ ہے، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ کہ دشمن کا خوف اگر نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ حکم بدستور باقی ہے کہ تم سفر کرو تو حالت سفر میں نماز میں قصر کرو، یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اور اس سے دلیل پتہ چلتی ہے کہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں پڑھی میں نے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہم لوگ خوب زیادہ امن و امان میں تھے۔ لازمی سی بات ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا ہے، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ تو اس وقت سارا عرب اور اس کے قبائل آپ کے اوپر اسلام لا چکے تھے اور آپ کا بول بالا ہو چکا تھا، اور یہ جو فتنے خون خرابے تھے یہ سب کچھ ختم ہو چکے تھے، ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر حج کے ایام میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصر کا حکم اب بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ تھا، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، مطلب آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ یعنی کہ مکہ سے مدینہ آنے کا جو سفر ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے کیا ہے یا عمرے کے لیے کیا، تو میں کسی کا خوف نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسافر آدمی کے لیے سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنا واجب ہے، اور جو آدمی قصر کر کے نماز نہ پڑھے وہ گویا اللہ کے دیے ہوئے عطیے کو قبول نہیں کر رہا، اور یہ بات اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ نے جیسے عید کا دن مسلمانوں کی ضیافت کے لیے رکھا ہے، تو اس دن میں روزہ رکھنا منع ہے، اور پھر بھی کوئی آدمی زبردستی روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی ضیافت سے انکار کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سفر میں اللہ نے فرض نماز کو 4 کے بجائے 2 کر دیا ہے، تو یہ اگر اس کو قبول نہیں کر رہا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کی ضیافت کو قبول نہیں کر رہا، یہاں اللہ کے صدقے کو قبول نہیں کر رہا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اچھا نہیں کرتا، مگر چونکہ 2 رکعت فرض ہی ہوں گے، اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعت فرض ہوں گے اور باقی 2 رکعت نفل ہوں گی۔ اور اگر کسی نے غلطی سے 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھا اور درمیان میں قاعدہ بھی نہیں کیا، تشہد نہیں پڑھا اور کھڑا ہو گیا،
چونکہ قاعدہ آخرہ ہر نماز کا فرض ہے، تو فرمایا کہ 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ آخرہ ہے، اور اس نے قاعدہ آخرہ چھوڑ دیا تو گویا فرض چھوڑ دیا، اور نماز کے اندر فرض چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی تھی، اس نے 4 رکعت پڑھی، اور درمیان میں جو 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا تھا اس نے نہیں کیا، تو اس کی 4 نمازیں نہیں ہوں گی، اور نہ 2 رکعت نماز فرض ہوگی اور نہ 2 رکعت نفل ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو دوبارہ 2 رکعت نماز فرض پڑھنی ہوگی۔ اور دلیل کے طور پر اور بھی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ 4 رکعت والی فرض نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ فرض نماز نہیں پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے بھی سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ فرض نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے بھی سفر میں 2 رکعت سے زیادہ فرض نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی اچھی اقتداء کرنے کے طریقے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو سفر کی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، 4 رکعت والی نماز، 2 رکعت والی فجر 2 ہی پڑھی جائے گی، اور مغرب 3 کی 3 ہی پڑھی جائے گی۔ اور اس میں کوئی آدمی یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، مجھے سفر میں سہولت موجود ہے، میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پوری پڑھتا ہوں تو کیا حرج ہے، تو فرمایا ایسا آدمی اچھا نہیں کرے گا، شریعت کے احکامات سے روگردانی کرنے والا ہے، اعراض کرنے والا شمار ہو۔ ہاں، تو دین شریعت عقل کی اتباع کا نام نہیں ہے، بلکہ نقل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے، نقل کی اتباع کا نام دین ہے۔ اب ایک بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کرنے پر شریعت پر عمل ہوگا، اور اسی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اس کی اتباع ہوگی۔ اب اگر ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اس شریعت میں اجازت ہے کہ چمڑے والے موزے کوئی شخص اگر سردیوں میں پہن لے، وضو کر کے چمڑے والے موزے پہن لے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا، جس وضو کو اس نے کر کے پہنا ہے، موزے پہنے چمڑے والے، اور جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اگلے دن 24 گھنٹے پورے ہونے تک اس آدمی کے لیے یہ اجازت ہے، جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے یا وہ پیشاب کرنے چلا جائے، جب وہ پیشاب وغیرہ کر کے آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کر کے تمام اعضاء دھو لے اور موزے نہ اتارے، اوپر کے موزے کے اوپر کے حصے میں 3 انگلیوں سے مسح کر لے۔ تو یہ پاؤں دھونے کے قائم مقام ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ موزے کے اوپر 3 انگلیوں سے مسح کرے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پاؤں کے نچلے حصے سے چلتا ہے، گندگی وغیرہ اگر کچھ لگے گی تو وہ موزے کے نچلے حصے میں لگے گی، تو اگر صاف کرنا ہے ہاتھ سے بھی تو نچلے حصے کو صاف کیا جائے۔ عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے، مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپر سے مسح کرو۔ تو اس لیے شریعت عقل کی اتباع کا نام نہیں ہے، نقل کی اتباع کا نام ہے۔ تو اسی طریقے سے سفر میں جو آدمی کے اوپر نماز فرض ہے وہ 4 رکعت والی 2 رکعت فرض ہے، اسی طریقے پر ادا کرنے میں نماز شمار ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمیں اتباع کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین متین کی صحیح فہم اور اس کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔